یہ بزدل آپ کے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے، ہر معاملے میں خود کفیل ہیں اللہ کے احسان سے۔ ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں، چھیننا بھی جانتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اپنا قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ اگر ہمیں اس راستے سے انصاف نہ ملا تو پھر ہمارے پاس اور بھی بہت سے آپشن اور بھی بہت سے راستے موجود ہیں جنہیں استعمال کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور جہاں تک میرے بھائی نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ آپ معاف کر دیں، یقیناً معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں قدر کی نکات دیکھا ہے۔ لیکن اسی نبی کائنات علیہ السلام کا ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ انصر اخاک ظالماً او مظلوماً، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو کہ مظلوم ہو۔ اب ظالم کی مدد کیا ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنا۔ حدود اللہ کا نفاذ کیوں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ کسی جسم کو، کسی انسان کو تکلیف پہنچانا مقصود ہے، ایذا پہنچانا مقصود ہے، بلکہ اس میں پوری انسانیت کی بقا ہے، پوری انسانیت کا تحفظ ہے، اور اس میں قصاص میں اسے زندگی کہا گیا ہے۔ وہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کسی ظالم کو سب کے سامنے سزا ملتی ہے تو دیگر جو اس قسم کے درندہ صفت انسان ہوتے ہیں وہ بھی عبرت پکڑتے ہیں، وہ بھی اس قسم کا قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کے درندہ صفت انسان جو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ایک حافظ قرآن نوجوان جو اپنے والدین کا تارا، جو اس مسجد کی نمازیوں کا تارا، جہاں پہ میں نے سنا ہے کہ تراویح میں اس مسجد میں اس نے قرآن مجید سنایا ہے، تو ایسے بچے کو اتنی بے دردی کے ساتھ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے قتل کر دینا، ایسے ظالم کے لیے تو معافی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسے عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے، اور تاکہ پورے پاکستان میں قصور اس حوالے سے پہلے ہی بڑا بدنام ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قصور میں جو رہنے والے افراد ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے، مذہبی جماعت سے ہے، سماجی جماعت سے ہے، ان تمام سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں کا یہ فرض ہے کہ یہ بہت بڑا داغ اور جو دبا ہے ان کے دامن پہ لگا ہوا ہے، وہ سارے قاری خلیل الرحمان صاحب کا دست و بازو بنے اور مل کر اس داغ اور دبے کو دھونے کی کوشش کریں۔ اور میں پھر ایک دفعہ یہ کہہ دوں کہ جس طرح کا ماحول میں دیکھ رہا ہوں، قصور کے اندر نوجوانوں کا جس طرح کا میں اشتعال دیکھ رہا ہوں، اگر قاری خلیل الرحمان صاحب کو انصاف نہ ملا، اگر عدالتوں سے انہیں انصاف نہ ملا، تو یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے تائیں وہ انصاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال سے حکومت کو، حکومتی عدلیہ کو، انتظامیہ کو ایسی صورتحال سے عوام کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے قاری خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ تعاون کا، انشاءاللہ تعالی مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کی طرف سے، جس طرح کہ میرے بڑے بھائی سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری جو کہ اہل حدیث اتحاد کونسل کے صدر ہیں، ان کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی مالی، جانی، افراد کی صورت میں ہو، مال کی صورت میں ہو، وقت کی صورت میں ہو، آپ کو اگر کسی بھی حوالے سے تعاون درکار ہوا تو انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے، پیچھے نہیں پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو باقی یہ ہم سب کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، اور اس کو ہم نے انشاءاللہ تعالی اس میں ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، اور یہاں پر ہم نے اس مظلوم خاندان کا ساتھ دے کر اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کو ہم نے ممکن بنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور قاری صاحب اکیلے نہیں ہیں یہاں پہ، میں جب پہنچا ہوں قصور سے دیگر کچھ آوازیں سنائی دی ہیں کہ بڑے بڑے بااثر خاندان وہ کوئی ڈرانے دمکانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور دائیں بائیں سے کوئی مختلف آوازیں آ رہی ہیں۔ تو قاری صاحب انشاءاللہ تعالی ہم ہر معاملے میں خود کفیل ہیں اللہ کے فضل و احسان سے۔ یہ اللہ کے فضل سے یہ بزدل آپ کے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے، ہر معاملے میں خود کفیل ہیں اللہ کے احسان سے۔ ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں، چھیننا بھی جانتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اپنا قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ اگر ہمیں اس راستے سے انصاف نہ ملا تو پھر ہمارے پاس اور بھی بہت سے آپشن اور بھی بہت سے راستے موجود ہیں جنہیں استعمال کیا جائے گا انشاءاللہ۔